آج کا دن تاریخی حوالے سے ایک معتبر ترین دن کہ آج حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کا راز کیا تھا اور حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کیا؟ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اکثر احباب جیسا کہ بزرگ نے بھی سوال کیا اور دوران سوال یہ کہا کہ احرام کیوں توڑے؟ یہ لفظ آج کے بعد آپ نہیں کہیں گے کہ حسین نے احرام توڑے۔ احرام توڑنا حرام عمل ہے۔ حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ شریعت کا وارث، شریعت کا مالک حجت ہونے کی حیثیت سے یہ عمل سرزد کر سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو دربار ولید میں انکار کر کے آئے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ تھوڑی تمہید میں پڑھنا چاہوں گا۔ 26 رجب کو حسین ابن علی نے کہا کہ میں انکار نہیں کروں، بیعت نہیں کروں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے۔ شعبان کا پورا مہینہ مکہ میں رہے، رمضان مکہ میں رہے، شوال مکہ میں رہے، ذیقعدہ مکہ میں رہے۔ ذی الحج کے آج کے دن تک امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے۔ اتنے مہینوں میں مولا مظلوم کربلا کسی امتی کے گھر نہیں بلکہ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں وارث بن کے بیٹھے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں جو امام حسین نے رہائش اختیار کی وہ کسی کے گھر میں نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مکہ میں اپنا ذاتی گھر تھا، ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ امام حسین نے وارث بن کے اس گھر کے دروازے کو کھولا اور وہاں بیٹھے رہے۔ 1053 خطبات مکہ موجودگی میں امام حسین نے دیے، شریعت کے فتوے دیے۔ امام حسین علیہ السلام مسلسل مکہ میں قیام پذیر رہے۔ آج 8 ذی الحجہ جب پوری دنیا کے حاجی خانہ کعبہ میں حج پڑھنے کے لیے پہنچ رہے تھے تو حسین ابن علی نے آج ہی کے دن مکہ کو کیوں چھوڑا؟ جب حسین جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو حسین یکم ذی الحج کو کیوں نہیں گئے؟ حسین ذیقعدہ کے مہینے میں کیوں نہیں گئے؟ حسین عین حج کے موقع پہ وہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ راز میں نے پڑھنا ہے، آج کے دن جانے کا حسین کا راز کیا تھا۔ تھوڑی تمہید سے گزار رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ملک صاحب مسلسل جو میرے واجب الاحترام برادر ملک منظر مہدی صاحب اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ان کی مجبوری کہ انہوں نے بھی آگے پہنچنا ہے، جلدی انہیں بھی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا جلدی جلدی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے اپنے حصے کی نوکری ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کے دن مکہ کیوں چھوڑا؟ وجہ کیا تھی؟ حسین آج ہی کے دن مکہ سے کیوں نکلے؟ حسین دنیا کو حجت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے۔ حسین انسانوں کو امامت کا اختیار بتانا چاہتے تھے۔ تو جو آپ میری طرف رکھیں گے سب لوگ حج کے لیے کعبہ میں آ رہے تھے، امام حسین آج کے دن، آج کا دن پڑھنے لگا ہوں، آج کا دن یہ لمحہ پڑھنے لگا ہوں، حسین اپنے نانی کے گھر سے نکلے، ساتھ مولا حسین کا ایک لشکر تھا، بدن پہ احرام تھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے دیتے حسین بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ جو ہی حسین کعبہ کے قریب پہنچے حسین نے طواف کیا۔ پہلا طواف کرنے کے بعد دوسرا چکر کاٹا، دوسرے چکر میں آ کے حسین ابن علی نے اپنی دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف ابوالفضل العباس چل رہے تھے۔ حسین نے صرف عباس کو دیکھا، صرف دیکھنا تھا، عباس کی آواز آئی، حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دو۔ حسین ابن علی نے بھی حکم نہیں کیا، غازی نے حسین کی آنکھ کا اشارہ سمجھا۔ حسین کے ساتھیوں نے احرام کو کھولا اور عمرے کی نیت سے طواف شروع کر دیا۔ جب عمرے کی نیت سے طواف شروع کیا تو آؤ سب سے پہلے سخی آباد سے پوچھیں کہ مولا آپ تو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے حسین کی آنکھ کے اشارے سے احرام کیوں کھولا؟ تو یقیناً عجب نہیں کہ آواز عباس آئے کہ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج۔
صرف کعبے کے گرد چلنے پھرنے کا نام حج نہیں ہے. جب حسین نے کہہ دیا ہے تو اب حج نہیں پڑھا جائے گا. ادھر مظلوم کربلا نے اشارہ کیا, حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت سے طواف کیا. عمرے کی نیت سے طواف کرنے کے بعد حسین ابن علی حدود حرم سے نکلنا شروع ہوئے. حسین کا حدود حرم سے نکلنا تھا. جب مسلمان طواف کعبہ میں مشغول تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو کہا حسین تو جا رہے ہیں, رسول کا بیٹا تو جا رہا ہے, زہرا کا لال تو جا رہا ہے. آخر حاجیوں کا ایک رش حسین کے پیچھے چلا. حسین حدود حرم سے باہر نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کی سواری تیار کی. حسین گھوڑے کی زین پہ آئے. حسین اپنی سواری کو چلاتے چلاتے اس مقام پہ آ کے رکے جہاں رسول نے آخری حج پہ پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. حسین نے غدیر پہ جگہ پہ آ کے اپنے گھوڑے کو روکا. پیچھے آنے والے قافلے کو دیکھ کے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو, حج کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا تم نے بیعت مانگی تھی یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کے جاؤ. حسین اپنا اختیار بتاتا ہے, اگر تم میں جرت ہے میرے بغیر حج پڑھ کے دکھاؤ, اگر تم میں جرت ہے میرے بغیر طواف کر کے دکھاؤ. اب میرا سوال ہے مولویوں سے, کوئی مولوی آج مجھے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کیا ان کا طواف ہو گیا تھا؟ کہنے کہ نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے حسین چلا گیا تھا. حسین چلا گیا تھا. جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا, تو جس سے باپ نکل جائے. حسین نے بتا دیا عبادت تب تک ہے جب تک حجت ہے. لکھے کوئی مولوی کہ وہ حج ہوا تھا, کیوں نہیں ہوا وہ حج؟ وہ حج کیوں نہیں ہوا؟ کعبہ بھی ہے, صفا مروہ بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, رکن یمانی بھی ہے, آب زمزم بھی ہے, حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے. حج کیوں نہیں ہے؟ حسین نہیں ہے. حسین ابن علی نے بتا دیا کہ جب تک حجت موجود ہو تب تک عبادت ہے. حسین ابن علی نکلے. بالکل مولویوں نے آج کے دن کے حسین کے مقصد کو چھوٹا کیا. کیا کہا جاتا ہے میری قوم کو؟ کچھ لوگ احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آ گئے تھے. حسین اس لیے مکے سے چلے گئے, چھپی تلواریں دیکھ کے چلے گئے. کربلا میں ننگی تلواریں تھی, وہاں کیوں اترے؟ کم از کم توہین حسین ابن علی تو نہ کرو کہ حسین تلواروں کی وجہ سے چلے گئے. حسین تلوار کی وجہ سے نہیں گئے, حسین کعبے کی وجہ سے گئے تھے. مولا حسین جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا پھر کیا کہیں کہ آپ حج نہیں پڑھ رہے. اب حسین کو جلال آیا. حسین نے عباس کو دیکھا, عباس کعبے کی طرف چلے. آج کے دن یہ جس لمحے میں آپ بیٹھے نا, اس لمحے کی بات کر رہا ہوں. عباس کعبے کے قریب چلے. کعبے نے غازی کو آتے ہوئے دیکھا. کعبے نے اپنے شانوں کو جھکایا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. اس علاقے میں اگر ادب سنا جاتا ہے تو میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. کعبے کی چھت نے عباس کے قدم چومے. اس سے پہلے علی بھی کعبہ کی چھت پہ جا چکے ہیں. اس سے پہلے بلال حبشی بھی کعبہ کی چھت پہ گئے ہیں. جب فتح مکہ پہ رسول آئے تھے تو رسول نے کہا تھا بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ جلدی جلدی چلے گئے. کعبے کی چھت پہ بلال کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا. رسول نے فرمایا بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھا تھا حکم ہوا تھا میں تو کعبہ کی چھت پہ گیا, لیکن زمین پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. اب آپ نے مجھے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا ہے, اب مجھے بتائیں زمین کی طرف منہ کر کے اذان دوں, آسمان کی طرف منہ کر کے اذان دوں؟ علم عباس کی قسم ہے, کتابیں کہتی ہیں نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے, مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا. جہاں علی کھڑا ہو علی کی طرف منہ کر کے اذان دے دے. صحابہ نے کہا علی کی طرف منہ کیوں کروا رہا ہے؟ رسول
رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ، تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز تو ہے کعبہ ہے. سخی عباس کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں. آپ کا حکم مولا عباس کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں. عباس کعبہ کی چھت پہ ہے. منظر بھائی کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس کھڑے ہوئے. اب ذہنوں میں نقشہ بناؤ، بالکل نقشہ بناؤ. میں بات ختم کروں. کعبہ حاجی طواف قبلہ، حاجیوں کا رش طواف کر رہا ہے. عباس کعبے کی چھت پہ ٹہل رہے ہیں. دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے ہیں. اگر میں تھوڑا سا نقشہ بنا سکوں، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے. حاجیوں کی نگاہیں تھی کعبے پہ، کعبے کی نگاہیں تھی عباس، عباس کی نگاہیں تھی حسین. جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی سخی عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، آنکھوں میں حیدری تیور آئے. عباس نے کعبے کی چھت پہ پہلا جملہ کہا، کعبے کی دیواروں سے سنسناہٹ آئی، یوں ہو کا عالم ہو گیا. اتنی خاموشی ہو گئی کہ دل کی دھڑکنیں بندوں کو کانوں میں سنائی دے رہی تھی. عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا الحمدللہ الذی صرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. عباس نے 3 اشارے کیے. 3 اشارے سمجھو گے تو میں خطبہ پڑھوں ورنہ اسی پہ چھوڑ دوں گا. 3 اشارے سمجھنا. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوگا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا. آئے آئے اشارے سمجھنا. تعریف الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کی شرف ھذا بیت، جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے. یہ عباس کے اشارے نہیں تھے، 3 ولایتوں کا اعلان تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا. چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی. سخی کا خطبہ نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا. عباس کہتے ہیں من کان بیت الامس اصبح قبلتان، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، یہ صرف ایک عمارت تھی، یہ صرف ایک کمرہ تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے. میرے وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی، میں تفصیل پڑھتا خطبے کی، میں شرح کرتا، جتنی جلدی ہو سکتی تھی میں نے کیا ہے. جو غازی کے نوکر بیٹھے تمہیں عباس کی جلالت کا واسطہ اگلی سطر سخی عباس کی سمجھنا، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، غازی کی زبان سے نکلا ہوا خطبہ ہے. عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یوں عباس نے زمین پہ پھرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے عباس کی آواز آئی ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو. آؤ عباس سے پوچھے مولا کافر کنہیں کہہ رہا ہے؟ یہ تو بدن پہ احرام باندھ کے آئے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ان کے تو چہرے پہ داڑھی ہے. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے جا. اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو. حاجیوں سے کہہ رہے ہیں، نمازیوں سے کہہ رہے ہیں، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے انہیں کہہ رہے ہیں او کافرو.
عباس کہہ رہا ہے حاجیوں سے کافرو. وہ 2020 کے بندے نہیں تھے، اس دور کے مسلمان تھے. اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کافرو فاجرو. ذرا غازی کے بولنے کا انداز سمجھیے گا جی، لہجہ دیکھیے گا ذرا. عباس کا، عباس کی آواز ہے کافرو فاجرو کافرو فاجرو. غازی مجھے طاقت دے دے میں لفظ ان کے سینوں میں رکھ سکوں. عباس کی آواز ہے کافرو فاجرو من کانا ترید البیت الی طریق الحرم. تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حرم میں آنے سے روکا، تم نے حسین کو کعبے میں آنے سے روکا. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری وجہ سے حسین جا رہا ہے؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں جو آپ نے حکم کیا تھا. اب آج کہتے تم کیا سمجھتے ہو حسین تمہاری وجہ سے جا رہا ہے؟ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا جملہ کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا. ادھر کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا. حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس کو روک. اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیوار ہے. تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کو حج پڑھنے سے روکا. اگر وہ چاہے یہ اڑ کے حسین کا طواف کرے. میں عباس پڑھ رہا ہوں جی، سخی عباس کا زبانی دیا خطبہ پڑھ رہا ہوں. مولا عباس دیکھ کے کہتے حاجیو تم حجر اسود کو چومنے آئے ہو؟ حجر اسود تو میرے مولا کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. بسم اللہ. تم کیا سمجھتے ہو تم نے حجر اسود کا بوسہ دیا؟ حجر اسود تو میرے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہے. حسین کعبہ کی حدود سے نہیں جا رہے، حسین دین الہیہ کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے. ذمہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. ریتلے علاقوں کے لوگ ادیب بڑے ہوتے ہیں. یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے کہ ہمیشہ موتی ریت سے کوریدا جاتا ہے. تم لوگوں کا ادب مشہور ہے. میں تمہاری نظر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. منظر بھائی قاری القصائد ہیں، پوری دنیا میں ذکر حسین ابن علی کے نام سے پہچانے جاتے. حسین ابن علی کربلا کیوں جا رہے تھے؟ پورا محرم کسی سے سننا، جملہ نوکر کا ذہن میں رکھنا. آگے محرم آنے والا کسی ذاکر خطیب کو سننا، نوکر کا جملہ ذہن میں رکھنا. حسین کربلا کیوں جا رہے تھے؟ برراہ سننا. اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. میں کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہوں. قتل حسین کی وجہ اور حسین کے قاتل دینے لگا ہوں تمہیں. 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. رسول کا قتل مدینے میں ہوا، بیماری کی وجہ سے نہیں، زہر دے کے قتل کیا گیا. نبی تو بیمار ہو کے مرتا ہی نہیں. بیماری نقص ہے، نبی میں نقص ہوتا ہی نہیں. اس کی اتنی دلیلیں میں دے سکتا ہوں کہ 1 گھنٹہ دلیل دوں کہ نبی بیماری کی وجہ سے طبعی موت مرتے نہیں. موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن مذہب جعفریہ میں نہیں، اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ نبی کو زہر دی گئی. زہر حجرے میں دی گئی، قاتل چھپ گیا. صحیح بخاری میں روایت، اب ممبر سے اب بھی کوئی بندہ اٹھے صحیح بخاری لے کے آئے، یہاں سے روایت نکالتا ہوں کہ آخری وقت میں رسول کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور رسول ہاتھ سے روک رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی، نبی کبھی روکتے ہی نہ. دوا کے بہانے سے زہر دیا گیا نبی کو. مدینہ عیسائیوں کا شہر نہیں تھا،
مسلمانوں کی بستی تھی. آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے رہے فلاں کی عزت کیوں نہیں کرتے. میں تمہیں بتاؤں کیوں نہیں کرتے. مدینہ مسلمانوں کی بستی تھی, کافروں کے گھر نہیں تھے وہاں پہ. مسلمانوں کی بستی میں مسلمانوں کے نبی کا قتل ہوا. قاتل چھپ گیا, آج تک چھپا ہوا ہے. دوسرا قتل, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. دوسرا قتل نبی کی بیٹی کا ہوا, بھرے مدینے میں ہوا, سفید دن میں ہوا, قاتل چھپ گیا. علی کو کوفے میں ایک کرائے کے قاتل کے ہاتھوں قتل کروایا گیا. کس نے بھیجا؟ تلوار کہاں سے خریدی گئی؟ زہر کس نے لے کے دیا تھا؟ کس کے گھر میں رکا تھا؟ لالچ کس نے دیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا, پیچھے کون تھے؟ قاتل چھپ گیا. حسن مولا کو بیوی کے ذریعے سے زہر دیا گیا, کس نے بھیجی تھی؟ زہر کس ملک کا تھا؟ کہاں کس طرح بیوی کا تک پہنچا؟ کس لالچ میں دیا گیا؟ قاتل چھپ گیا. آج تک چھپے ہوئے ہیں 4 قتل سیدوں. نبی کا قتل, قاتل چھپا ہوا ہے. بطول کا قتل, قاتل چھپا ہوا. علی کا قتل, قاتل چھپا ہوا. حسن کا قتل, قاتل چھپا ہوا. شام تک نوکر کو داد دو. یہ صرف میری خطابت نہیں ہے, میرے مذہب کا منشور ہے جو میں تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں. 4 قتل سیدوں کے مدینے میں چھپ گئے تھے. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. چاروں کے قاتل سامنے 9 لاکھ حسین نے کھڑا کیا. ان میں نبی کے قاتل بھی تھے, ان میں بطول کے قاتل بھی تھے. حسین نے مسلمانوں کو ثابت کر دیا کہ اگر تم کل کو یہ کہو گے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کا قتل کیسے کر سکتا ہے, ایسے کرتے ہیں. تم کل کو میری امت کو گمراہ کرو گے, کوئی بندہ نماز پڑھ کے علی کا قتل کیسے کر سکتا ہے, ایسے کرتے ہیں. میرے مولا تو نے پچھلے قتل تو صاف کروا دیے, قاتل ہمیں پکڑا دیے, تو کیا یہ جو 9 لاکھ بندہ کھڑا ہے, ان 9 لاکھ کی نسلیں چلنی نہیں؟ کیا ان کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ تو آج 2020 میں کیسے پتا چلے کہ قاتلوں کے بچے کہاں ہیں؟ یا تو کوئی کتاب مجھے ایسی لا کے دو جس میں لکھا ہو کہ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک عذاب آیا تھا اور 9 لاکھ بندہ مر گیا تھا. نہیں مرا, زندہ رہے. شادیاں, ان کی شادیاں, اولادوں کی شادیاں, ان کی اولاد کی شادیاں. اس کا مطلب ان کی نسلیں آج ہیں. پچھلے قاتل حسین تو نے پکڑا دیے, اگلے ہم نوکروں کو پکڑا کے اگلے ہم کیسے پکڑیں گے؟ ہمارے درمیان تیرے قاتلوں کے بچے رہتے ہو, ہمیں کیسے پتا چلے یہ تیرے قاتلوں کے بچے؟ حسین کا چل یہ بھی احسان میں تم پہ کر دیتا ہوں. حسین نے 10 محرم عصر کے وقت 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کیا تم نے مجھے محمد کی پشت میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میں محمد کا نواسا ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ میرے گھر میں وحی آئی تھی؟ کہنے لگے جانتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. حسین نے کہا اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. 9 لاکھ سے واضح لے تو سے ابھی تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں, تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں, تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں. حسین کا لوگ قیامت تک کلیہ دیکھ لو, جہاں میرے بابے کی ولایت کا دشمن ہو سمجھ لینا میرے قاتل کا بچہ ہے. حسین کے قاتل کی پہچان لا الہ نہیں ہے, حسین کے قاتل کی پہچان محمد رسول اللہ نہیں ہے, حسین کے قاتل کی پہچان علی ولی اللہ. لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور بہنیں لے کے حدود حرم سے جا رہا, رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا, تیرے بھرے گھر سے بہنیں لے کے جا رہا ہوں.
بس حصے کی حاضری ہو گئی، اسے غنیمت سمجھیے گا۔ حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، کی لڑائی مردوں میں ختم ہو جاتی، آج ہم گلیوں میں نہ آتے۔ رو اس لیے لے گئے ہیں، بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، زہرا کے بدلے زہرا کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ حسین حدود حرم سے نکل کھڑے ہوئے، کعبہ رو رہا تھا، صفا اور مروہ سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مقام ابراہیم تڑپ رہا تھا، کعبہ آج بھی اداس ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہو گواہی دینا، آج بھی خانہ کعبہ میں جاؤ، کعبے کے صحن میں اداسی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر روتا ہوا گزر گیا ہے، یہاں سے کوئی مسافر چیخے مارتا ہوا گزر گیا ہے۔ حسین کا مکہ کی حدود سے نکلنا تھا، پہلی منزل آئی ہے، یا حسین کے صبر کا پہلا امتحان آیا۔ 2 منٹ بعد میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، پہلا امتحان حسین کے صبر کا آیا۔ ادھر حسین مکہ سے نکلے، مکہ کے بعد پہلی منزل آئی، حسین نے چلتے چلتے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز آئی عباس، جی مولا۔ عباس قافلہ روک، عباس نے قافلہ روک دیا، حسین پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ کافی دیر عالیہ نے صبر کیا، روک کے کہہ دیا مفزا، جی شہزادی، عباس کو بلا۔ عباس عالیہ کے محمل کے قریب آیا، عالیہ کی آواز آئی حسین کہاں ہے؟ بی بی مجھے کہا ہے قافلہ روک، اور خود پہاڑ کے پیچھے گئے۔ فرمایا پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے؟ عباس حسین کے پیچھے چلے، دیکھا دور مٹی پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ عباس کو آتے دیکھا، جلدی سے حسین نے امامہ سر پہ رکھا، عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، تجھے تیری ماں کا واسطہ بتا جنگل میں رلایا کس نے؟ مولا مجھے بتا جنگل میں تیرے رونے کی وجہ کیا بنی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کی آواز آئی، حسین کی آواز آئی عباس اٹھ، قافلہ لے کے چلیں۔ عباس رو کے کہتے مولا حکم ہے تیرا، میں قافلہ لے کے چلتا ہوں۔ مولا آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے، آپ جائیں گے محمل کے قریب، علی کی بیٹی دیکھے گی تیری آنکھوں میں آنسو، اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا، حسین بھی روتا رہا، مولا میں علی کی بیٹی کو جواب کیا دوں گا؟ حسین رو کے کہتے غازی صبر، غازی میں بابے کے جلال کا وارث ہوں، تو بابے کے صبر کا وارث ہے۔ عباس میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تو صبر کر لے گا، صبر کرنے کا نام آنا تھا۔ غازی نے امامہ زمین پہ پھینکا، رو کے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے، تو نے کہا عباس صبر، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے، تو نے کہا صبر، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا، میں نے نیام سے تلوار کھینچی، تو نے میری کلائی پہ ہاتھ رکھا، غازی حوصلہ، میں نے صبر کر لیا۔ 28 رجب کو تو نے ماں کی شکل والی بیٹی روتی ہوئی اونٹ سے نیچے اتاری، میں تیری منتیں کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے، ایک مسلم کو دے، علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے، اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ تیرا علم نہ لگاؤں مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، مولا میں چپ کر گیا، مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، آواز آئی اب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس رو کہتا مولا کہ دارالمارا کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اس کے پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، مولا اس کا ابرو کٹا ہوا ہے۔ حسین کی آواز آئی پہچان یہ کون ہے؟ عباس رو کے کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں ادھر گئی؟ آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار ریت پہ پھینکی، رو کے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار مجھے کوفے پہنچا۔ حسین رو کے دے کرے گا کیا؟ رو کے دے جنازہ کون اٹھائے گا؟ میت کون دفنائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ، عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے۔ ایک کالے برقے والی بی بی دارالمارا کے نیچے رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وکیل بیٹا، آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید